بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3 ہے جس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء اور لیکچر نمبر ہے 7۔ آج اس سبق کا آخری لیکچر ہے اور آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کیا کردار ہے۔ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے۔ عطیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، تو اس کا استحکام اور خوشحالی جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے آئین بنانا، قوانین بنانا، ٹھیک، لیکن ان کو فالو کرنا، ان قوانین کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان پر عمل کر کے ہم اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے یہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے اور قومی نشوونما اور فروغ کے تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر آزاد ہو۔ دیکھیں جی، سخت محنت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی انسان کی انفرادی دیکھا جائے کامیابی یا اجتماعی، ہر کامیابی کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ محنت پر ہوتا ہے۔ جتنی محنت اتنی کامیابی۔ نمبر 2 دیکھیں کہ ہمیں لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لسانیت کا مطلب ہوتا ہے زبان، اور علاقائیت کا مطلب پتہ ہے کہ علاقے، یعنی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم پنجابی ہیں یا ہم مہاجر ہیں یا ہم پٹھان ہیں یا ہم بلوچی ہیں، اور نہ ہی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کوئی شخص کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے یا ہم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے، کیونکہ جب بات آ جائے ملک کی ترقی کی، ملک کی خوشحالی کی، تو ملک کی ترقی اور خوشحالی سے ہی ہماری خوشحالی ہے، ملک کی ترقی سے ہی ہماری ترقی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا ہے۔ اپنے ملک سے لسانیت، تعصب، فرقہ بندی، ان تمام باتوں کو دور کرنا ہے، اور اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنا ہے کہ ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں کہ ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی ہم صرف قول سے نہیں، یعنی ہم صرف باتوں سے ہی اس کا اظہار نہ کریں، ہم اس کا اظہار اپنے فعل سے یعنی اپنے عمل سے بھی کریں، یعنی ہم کام ایسے کریں کہ جو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو یا جس سے ہمارے ملک کی عزت پہ کوئی حرف آئے، تو ہم نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے جی۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیم۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نوجوان یعنی نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، اور ملک کے دور دراز علاقوں اور کونوں کونوں تک تعلیم کو پھیلا دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے تعلیم واحد ذریعہ ہے۔ شعور یعنی اویئرنیس۔ اگر ہمیں کسی چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہوگی، ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ محنت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے تعلیم سے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم سیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کیا فرائض ہیں۔ دیکھیں، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے کیا فرائض ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خود انحصاری یعنی سیلف ڈیپینڈنٹ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غیروں سے، غیر کون؟ دوسرے ممالک سے باہری قرضے اور امداد لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم سخت محنت کریں اور جان فشانی سے کام کریں۔ یعنی جان فشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان فشانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی دل و جان یعنی جان لگا دیں، سخت محنت سے، یعنی کہ اتنی محنت کریں کہ ہمیں اپنی بس پرواہ ہی نہ ہو، تو پھر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم خود انحصار ہو سکتے ہیں۔ اور خود انحصاری ایسی چیز ہے کہ جب انسان سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنے اوپر انحصار کرتا ہے،
تو اس کی معاشرے میں بھی عزت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ملک کی بھی تبھی عزت ہوگی جب ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں گے. نمبر 6، ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو. تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے. یہ کون سا نظام حکومت ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا جمہوریت کے اصول، ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ معاشرتی عدل و انصاف ہو، یعنی کہ ایسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف ہو، اخوت ہو، رواداری ہو اور کیا ہو، مساوات ہو. تو وہ معاشرہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ معاشرہ کہلاتا ہے جمہوری معاشرہ یا ڈیموکریٹک سوسائٹی. تو ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں تمام برائیوں سے، بدعنوانیوں کا مطلب کہ انگلش میں کہتے ہیں کرپشن. ہمیں برائیوں سے، کرپشن سے، بدعنوانیوں سے، بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے. مطلب ہم ظاہری سی باتیں بچیں، ہم خود ہی بچ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو تو نہیں بچا سکتے، لیکن ہم جب خود بچیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو بھی بچا رہے ہیں. اس کے بعد سب سے لاسٹ دیکھیں، نمبر 7، بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. یعنی ہمیں کس چیز پر فخر محسوس کرنا چاہیے؟ کبھی کبھار اسٹوڈنٹس بولتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کیوں، کس بات پر مطلب ہم فخر محسوس کریں؟ ہم اس بات پر فخر محسوس کریں کہ ہم نے یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا. ہمیں آزادی ہے، ہم آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی شخصی آزادی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کہ ہم پنجابی، مہاجر یا پٹھان یا بلوچی یا سندھی جو بھی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے وطن کے لیے کوششیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ترقی دے اور اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کی حفاظت فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.